بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ ان لوگوں کا اصرار تھا کہ ویڈیو کا جواب ویڈیو میں دیا جائے، تم بھی ویڈیو بنا کے لانچ کرو تو ہم جواب دیں گے، اور ہم نے ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی جواب آیا نہیں ہے۔ تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت قرآن حکیم سے یہ ویڈیو ہماری آئی ہے، لیکن وہی جب ہم نے اس کو لانچ کیا ہے تو ٹپ کر کے جواب دے رہے ہیں جو انجینئر کے حواری ہیں، لیکن آمنے سامنے کوئی نہیں آ رہا، اور کم از کم ان کو کرنا تو اب یہ چاہیے کہ ویڈیو کا جواب پھر ویڈیو میں دے دیں، لیکن وہ بھی اس جانب بھی نہیں آ رہے۔ چلیں جی، کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ ایک اور اعتراض کیا گیا تھا۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ مشرک ہیں اور شرک کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور قبروں کے پجاری ہیں یہ، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ نہ ہی تو کوئی مسلمان، کسی بھی فرقے کا کوئی مسلمان جناب قبر کی پوجا نہیں کرتا، قبر کو یا قبر والے کو اپنا خدا، اپنا اللہ تسلیم نہیں کرتا۔ شرک تب ہوگا جب کوئی مسلمان جا کے قبر والے کو پوجے، قبر والے کو خدا مانے، قبر کو خدا مانے۔ اگر کوئی مسلمان ایسے کرتا ہے تو یقیناً وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اور بالکل اس کو روکا جانا چاہیے، اس کو جناب ملامت بھی کرنی چاہیے، حالانکہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، یہ ہم نے ختم نبوت فورم کے اوپر اپنی ایک پوسٹ بھی لگائی ہے، یہ سرورک اور یہ فورم کے اندر آن لائن ختم نبوت دارالفتاء، اس کے اندر عقائد اہل سنت، امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی، اس کے اندر شرک و بدعت کے زمرے کے اندر یہ پوسٹ ہے، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے پوسٹ لگائی ہے، آپ پڑھ لیں۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کا یہ مطبوعہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دارالسلام ریاض ہے، اور صفحہ نمبر 264 ہے، حدیث نمبر 1344 ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ بے شک اللہ کی قسم مجھے کوئی خوف نہیں تم پر، اپنی امت پر، کہ تم میرے بعد سارے کے سارے شرک کرو گے۔ یہاں پر کئی قسم کے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ پوری امت جو ہے نا وہ شرک نہیں کر سکتی، پوری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ علیکم، کم ضمیر سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ مخاطب کی ضمیر ہے جس سے مراد پوری امت ہے، آنے والی امت، قیامت تک کے لیے یہ خطاب ہے کہ تم سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قسم بھی اٹھائی، اور پھر اس کے اوپر حرف مشبہ بالفعل بھی لگا ہے جو شک وہم کو دور کرتا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی قسم۔ دو تاکیدیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ تم سب کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے میرے بعد۔ جب یہ حدیث ہم نے پیش کی تو اس کے اوپر کچھ انجینئر کے حواریوں نے یہ والی حدیث ابن ماجہ شریف کی لے کے آئے۔ یہ ابن ماجہ شریف ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 3953 آپ کے سامنے ہے، یہ صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانَ، کہ ان قریب عبادت کریں گے میری امت میں سے کچھ قبائل اوثان کی، یعنی بتوں کی پوجا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ والی حدیث پیش کر کے اور یہ بھی فرمایا کہ
ان قریب میری امت میں سے کچھ قبیلے جو ہے نا مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے. وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ. اچھا، اس سے ملتی جلتے الفاظ مزید اور بھی کئی احادیث کے اندر آئے ہیں جن کی مراد ترجمہ مفہوم تقریباً ایک سا ہے. اب اس کے اوپر ہم نے یہ حدیث بھی لگا دی ہے، ترجمہ بھی پیش کر دیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کے بعض قبائل بتوں کی پرستش کریں گے، ان قریب میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے. یہاں پہ ہم نے شبہ کا ازالہ بھی لکھ دیا ہے اور اس کو بھی آپ پڑھ لیں کہ اول تو حدیث شریف میں بتوں کی پوجا کرنے کا کہا گیا ہے اور اوثان بتوں کو کہتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان بتوں کی پوجا نہیں کرتا. قبروں مزاروں پر اسلام کرنے کے لیے لوگوں کو بتوں کا پجاری ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ بالکل دجل فریب ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. دوم یہ کہ بعض قبائل کا کہا گیا ہے، پوری امت کا نہیں کہا گیا. جیسا کہ موجودہ زمانہ میں دبئی کے اندر اور عرب میں مندر بنوائے گئے ہیں اور مشرکین کے ساتھ اتحاد کیا گیا، لہٰذا مخبر صادق نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی. اب یہ دیکھیں ان دونوں احادیث کے اندر تطبیق اس طریقے سے ہوگی کہ یہ اوپر والی حدیث جو بخاری شریف کی ہے اس میں پوری امت کا کہا گیا کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی، شرک کے گناہ میں گرفتار نہیں ہوگی، اور نیچے والی حدیث میں کہا گیا کہ ہاں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کتاب الفتن کے اندر، یعنی قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ ہے. ابن ماجہ نے یہاں پہ ذکر کیا قیامت کی نشانیوں میں سے کتاب الفتن کے اندر کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہاں بعض قبائل ایسے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا بھی کریں گے اور مشرکین کے ساتھ الحاق کریں گے، مل جائیں گے، ان کے ساتھ اتحاد کر لیں گے. تو ابھی تک کم از کم یہ والی جو نشانی ہے یہ پوری نہیں ہوئی. وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانَ، یہ والی نشانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ہاں یہ جو دوسری نشانی ہے، یہ جو وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ بِالْمُشْرِكِينَ، یہ پوری ہو گئی ہے. یہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ دبئی کے اندر وہ مندر بنائے گئے جناب اور ان کا افتتاح کیا گیا اور مودی کو بلا کے باقاعدہ اس کے ساتھ اتحاد کیا گیا. تو یہ والی تو ہو گئی، لیکن ابھی تک ہم کہیں بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی ایک مسلمان بھی کسی بت کی پوجا کرتا ہو. اور رہی بات قبروں کو بت کہنا، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے نا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنا بہتان لگا رہے ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آپ اس حدیث سے مراد وہ قبروں کو لے رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کر لیں، آپ نے مرنا نہیں ہے. کیا جواب کیا دیں گے آپ غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں، آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. کوئی مسلمان بھی ایک تو قبروں کو بت نہیں سمجھتا، دوسری بات یہ کہ قبروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا. بالکل جھوٹ ہے، سرے سے ہے ہی جھوٹ یہ بات. لیکن آپ وہ اپنا لقمہ ہمارے منہ کے اندر ڈالتے رہیں گے مسلمانوں کے، نہیں تم کرتے ہو، نہیں تم کرتے ہو، نہیں تم پوجا کرتے ہو، تو یہ تمہارا اپنا فیل ہے بھائی. پھر اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے ہمارے پاس تو کم از کم کوئی علاج نہیں ہے. پھر آپ اپنا علاج کروائیں، آپ اپنے دماغ شریف کا علاج کروائیں، تو آپ علماء کی صحبت اختیار کریں. ہم تو یہی آپ کو کہہ سکتے ہیں. اپنا لقمہ توڑ کر کے ہمارے منہ کے اندر ڈالتے رہو تو یہ غلط بیان نہیں ہے. تو بہرحال جی یہ دونوں احادیث آپ کے سامنے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہوں گا کہ فیس بک کے اوپر، یہ ہماری فیس بک کی آئی ڈی ہے، فیس بک کی آئی ڈیز جو ہوتی ہیں عمومی طور پہ بلاک ہو جاتی ہیں. یہاں پہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ گوگل کی سرچ کے اندر بھی نہیں آتا. تو گوگل کے اندر کوئی سرچ کرتا ہے کوئی مضمون کو تو وہ فیس بک تو نہیں کم از کم دیتا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ فورم کے اوپر آ جائیں. یہ فورم کے اندر یہ دیکھیں، یہ پوسٹنگ لگی ہوئی ہے، فورم کے اندر یہ زمرہ موجود ہے باقاعدہ طور پہ، یہ دیکھیں. تو آپ یہاں فورم کے اندر آ کے ڈسکشن کر لیں، آپ اپنے حوالے دیں، ہم اپنے دلائل دیتے ہیں. تو یہاں ایک ڈیبیٹ مکالمہ ہو جائے گا بہترین، اور وہ محفوظ ہو جائے گا، سیف ہو جائے گا. تو فورم کا رستہ اختیار کیا کریں. اور یہ ٹپ 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 سے بہتر یہ ہے کہ فورم پہ آ جائیں. ٹھیک ہے جی.
رہی بات یہ کہ آپ کے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر جو آپ لگے رہتے ہیں کاپی پیسٹ، تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، یا تو آمنے سامنے آ کے بات کریں، دوسرا طریقہ ایک یہی ہے کہ بھائی جان آپ پھر فورم کے اوپر تشریف لیں۔ آپ سے گزارش میں کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائم کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ کے پیار محبت کا شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔